السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بحمل القرآن. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النفحات العاطرة في توجيه القراءات العشر المتواترة اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ میں اپنی بات کا آغاز ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سے کروں گا، جو کہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاقْنُوهُمْ أَيْ عَلِّمُوهُمْ۔ کہ ان قریب تمہارے پاس لوگ آنے والے ہیں علم کے پیاس بجھانے کے لیے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو مرحباً مرحباً کے الفاظ بولو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یوں ہی وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہ جب بھی تلاشیان علم کو دیکھو تو ان کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، موسٹ ویلکم کہو، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کو علم سکھلاؤ۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، موسٹ ویلکم۔ آج کا پہلا سبق اصول القراءات میں پہلا باب الاستعاذہ ہے، جس میں 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باب الاستعاذہ میں 4 نکات میں بات ہوئی: حکم، محل، الفاظ، کیفیت۔ حکم میں جو دوسرا قول ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو اگر ایک مثال سے ہم سمجھیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہی رہے۔ اگر وہ ایک بار کھڑا ہو جاتا ہے تو حکم ساکت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، تیسرا قول جو کہ جمہور علماء کا ہے کہ فاستعذ قرآن میں صیغہ امر ہے، لیکن اس کو استحباب پہ محمول کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت بہتر ہے کہ استعاذہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگار نہیں ہوتا۔ واجب کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب واجب چھوڑا جاتا ہے تو انسان کو گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر مستحب کو انسان چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا، اور اس کو کرنے پہ اس کو ثواب ضرور ملتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں قرآن مجید سے دی گئی: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم احرام کھول دو حج کر لینے کے بعد تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ یعنی حج کے دوران تو شکار کرنا منع تھا، جب احرام کھول لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ فاصطادوا یہ بھی صیغہ امر ہے، پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکار کرنا لازمی ہے، مستحب، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم 2، 3، 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2، 3، 4 عورتوں سے شادی کرنا لازمی ہے، بہتر ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو جس طرح یہ 2 صیغے امر کے ہیں لیکن ان کو استحباب پہ محمول کیا گیا ہے، اسی طرح فاستعذ کو بھی استحباب پہ محمول کریں گے کہ بہت بہتر ہے کہ استعاذہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے۔ تیسری بات، محل کے بارے میں۔ محل کا معنی ہوتا ہے جگہ، کہ استعاذہ ہم کس موقع پہ پڑھیں، کب پڑھیں۔ تو یہ استعاذہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جس کا مفسرین نے معنی بھی کیا ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یعنی فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کا انسان ارادہ کرے تو استعاذہ پڑھ لے۔ جس کی دلیل قرآن مجید سے
دوسری آیت کریمہ کے ذریعے دی گئی، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب صف میں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے تب وضو کریں، نہیں، اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے تم ارادہ کرو تب وضو کر لو۔ تو اسی طرح جب تلاوت کا ارادہ کرو تو استعاذہ پڑھ لو۔ بارک اللہ فیکم، سلمکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔